الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ رمضان المبارک بڑے ہی تیزی سے گزر رہا ہے اور تقریباً 9 روزے اس کے گزر چکے ہیں۔ یہ اپنی رحمتوں برکتوں سمیت اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہے۔ بڑے ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ سے بھرپور فائدہ اٹھایا یا اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اٹھانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان المبارک میں نفل ادا کرنا ایسے ہے گویا کہ آپ نے غیر رمضان کا ایک فرض پڑھ لی، یعنی رمضان المبارک میں نفل پڑھنے کا ثواب غیر رمضان کے فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور اس ماہ میں فرض جو ہیں ان کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیے جاتے ہیں۔ یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ ہمارے ہاں جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو لوگ خورد و نوش کی جو اشیاء ہیں ان کے ریٹ بڑھا دیتے ہیں کئی 100 گنا تک۔ تو رب العالمین بھی اس ماہ میں نیکیوں کے ریٹ بڑھا دیتے ہیں، ان کا اجر و ثواب بڑھا دیتے ہیں، یعنی ایک فرض کا ثواب، نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ فرمایا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اور فرمایا کہ اس ماہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سحر و افطار میں طرح طرح کے مختلف انواع و اقسام کے کھانے ہمارے دسترخوان کی زینت بنے ہوتے ہیں، اور اتنی وافر مقدار میں ہوتے ہیں کہ سوچنے پہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں بھی کون سی چیز کو کھایا جائے۔ تو فرمایا کہ اس ماہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ واقعی اتنی وافر مقدار میں ہمارے دسترخوانوں پہ اشیاء ہوتی ہیں کھانے کی کہ بندہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص اس ماہ میں اپنے خادم، اپنے غلام، اپنے ملازم پر کام میں تخفیف کرے گا، اس کو رعایت دے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو عذاب میں تخفیف دیں گے، یعنی اس کو ریلیف ملے گا۔ اس لیے میرے دوستو، اگر آپ نے کوئی نوکر رکھا ہوا ہے، کوئی خادم رکھا ہوا ہے، کوئی کپڑے دھونے والا، کوئی صفائی کرنے والا، گھر میں کوئی آپ نے بیوی رکھی ہوئی ہے، کوئی آپ نے ماسی رکھی ہوئی ہے، یا آپ کی دکان پہ کوئی کام کرنے والا آپ کا ملازم ہے، آپ کے ماتحت ہے تو وہ آپ کے ماتحت ہے، تو وہ آپ کا نوکر، آپ اس کو تنخواہ دیتے ہیں، لیکن اس کے کام میں اگر اس سے کچھ کمی ہو جائے، کچھ چھوٹی موٹی اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو ریلیف دو، اس کو مارو نہ، اس پہ سختی نہ کرو۔ اگر آپ اس سے 5 گھنٹے کام لیتے ہیں تو آپ اس کے کام میں تھوڑی سی تخفیف کر دو۔ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کو سامنے رکھتے ہوئے تو آپ رب العالمین قیامت کے دن آپ کے لیے تخفیف کرے گا، آپ کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ اور اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے کہ رب العالمین ہمیں گناہوں میں تخفیف دیں گے، ہمیں عذاب میں تخفیف کر دیں گے۔ اگر یہ سودا کرنا پڑے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، آپ بڑھ چڑھ کر نیکی کے کام کریں، اور جتنا ممکن ہو سکے یہ جو باقی ایام ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کریں۔ دعا فرمائیں کہ رب العالمین ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔